الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تضربوا فيهن أنفسكم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمعة والشعبان رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لا آمین. محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنیں اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دن کو بھی پیدا کیا ہے، رات کو بھی پیدا کیا ہے. جس نے گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کو بنایا ہے، اسی نے دنوں کو بھی بنایا ہے. دنوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بھی بتایا ہے. یعنی 4 ہفتے کا ایک مہینہ ہوتا ہے تو 12 مہینے کا ایک سال ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سال اس لیے بنایا
تاکہ ہم اپنی زندگی کے حساب و کتاب کو جوڑ سکیں اور اس میں سوچ سکیں کہ ہماری زندگی کے کتنے سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے ہیں اور کتنے سال اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہیں، کتنے مہینے ہم نے لاپرواہی میں گزارے ہیں اور کتنے مہینے ہم نے اطاعت و فرما برداری میں گزارے ہیں، کتنے دن ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں اور کتنے دن ہم نے اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہیں، کتنے گھنٹے ہمارے نیکیوں میں گزرے ہیں اور کتنے گھنٹے ہمارے برائیوں میں گزرے ہیں، کتنے گھنٹے ہمارے کتنے منٹ ہمارے اچھائیوں میں گزرے ہیں اور کتنے منٹ ہمارے برائیوں میں گزرے ہیں، کتنے سیکنڈ ہم نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، سارا حساب و کتاب اللہ کے پاس موجود ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے میرے وقت کا کوئی حساب و کتاب نہیں، میرے وقت کا کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن اللہ کے پاس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشینری سے، اللہ تعالیٰ کے کرتب سے، اس کی قدرت سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی لمحہ اللہ بیکار چھوڑتا ہو۔ ہر لمحہ ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور ہر لمحہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور ہر لمحہ گناہ ہونے والے گناہ کا حساب و کتاب رکھتا ہے، ہر لمحہ ہونے والی نیکی کے صدور کو اللہ تعالیٰ نوٹ فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان اگر سمجھ کر چلے کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، مجھے کون میرا کون نوٹس لے سکتا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، اس کی یہ سوچ بیکار ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اللہ کی تعریف کے بعد، درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لفظ کرنی ہے وہ اس ماہ محرم کے سلسلے میں کچھ باتیں بتانی ہیں اور اس کی نیکیاں اور بھلائیاں اور برائیوں پر اور بدعات پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ کے جملہ صحابہ کرام اور جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آپ کو یہ بتانا لازمی اور ضروری ہے کہ زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کاؤنٹنگ کر رہا ہے اور اللہ نے سورہ اسراء پارہ نمبر 15 میں سبحان الذی اسریٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک ایسی چیز، ایک ایسی شے جو آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اگر آپ کو اللہ کے اس ریکارڈر کے بارے میں معلوم ہو جائے تو جراح کے پاس جا کر کے اس ریکارڈر کو نکلوا دیں گے، اس لیے کہ آپ کو جرم نہ پکڑے جائے، ہمارے جرم نہ پکڑے جائے، انسانوں کے جرم نہ پکڑے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا سیکریٹ رکھا ہے، اسے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے اس لینس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چپ کو وہ اپنے جسم سے نکال کر کسی کو دکھا سکے اور بتا سکے کہ میں نے اس چپ کو نکال دیا ہے، اب میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چپکا کے رکھ دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَالزَّمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے انسان کی گردن میں چپکا دیا ہے، لازم کر دیا ہے
لگا دیا ہے اس کی گردن کے اندر ایک آلہ، ایک طائر کو، ایک چڑیا کو، ایک چپ کو۔ عربی میں طائر کہتے ہیں کیسٹ کو، ریکارڈر کو، طائر کہتے ہیں عربی کے اندر چپ کو۔ جو چپ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو آج اپنے گھروں کے اوپر، اپنے گھروں کے دروازے پر آپ نے جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی گردن میں سی سی ٹی وی کیمرہ، ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے جس کو آپ کی بس کی بات نہیں کہ آپ اس کا کنیکشن ہٹا دیں۔ آپ کی کیا، آپ کے میرے سب کے باپ دادا مل کر کے بھی اللہ کی چیز کو ہٹانے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ رات کے اندھیرے میں بھی ریکارڈ کرتی ہے، یہ دن کے اجالے میں بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ ایسا ریکارڈر آج تک نہیں آیا جو ڈارکنس میں، بالکل اندھیرے میں، ایسے اندھیرے کے اندر کہ جس اندھیرے کو نوٹس میں نہیں لیا جا سکتا ہے، ایسے اندھیرے کو وہ کور کر لے۔ لیکن اتنے ڈارکنس میں بھی، اتنی تاریکی میں بھی، اتنے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ آپ گفاؤں میں چلے جائیں، آپ چلے پہاڑیوں میں جا کر چھپ جائیں، آپ اندھکار میں پھنس جائیں، آپ جا کر کے اندھیرے پر اندھیرا لا دیں، اس کی طرح ہزاروں چھت لگا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چپ لگائی ہے جس کا ریکارڈ رب کے سامنے پہنچ رہا ہے، اللہ کے پاس موجود ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ذرہ برابر کسی نے برائی کی ہوگی، اس کی برائی کا اللہ، اس کی برائی کا اعلان، اس کی برائی کو بتا دے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو تم نے ذرہ برابر برائی کی، ہمارے نوٹس میں یہ بھی آ گئی ہے، تم نے ذرہ برابر اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ بھی ہمارے ریکارڈر میں حاضر ہے۔ محرم پہلا اسلامی مہینہ، پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ اس محرم سے لے کر ذی الحجہ تک آنے والے، یعنی ذی الحجہ تک، یعنی 12 مہینے تک جتنے اعمال انسان کر رہا ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے قانون کی کتنی پاسوانی کر رہا ہے، اللہ کے قانون کی کتنی پاسداری کر رہا ہے، کتنی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کتنے روزے اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، کیا کس کے خلاف سازش رچ رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، کیا دل میں رکھ کر کے چل رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور سب کی خبر اللہ کو ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں، جب تک ان پر عمل نہیں کیا جاتا اللہ ان کو ظاہر نہیں فرمائے گا، لیکن اگر عمل کر لیا اور اس کو ظاہر کر دیا اپنی زبان کے ذریعے یا عمل کے ذریعے، تو اللہ نوٹس میں لے آتا ہے اور اس کو کتاب میں لکھوا دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کس دن سے ہے؟ اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں 4 مہینے، اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرام کے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیے، لیکن نبی نے اپنے کلام میں تشریح فرمائی ہے۔ آگے حدیث پیش کرتا ہوں کسی پر انشاءاللہ۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین، سیدھا دین، بالکل قائم رہنے والا دین ہے۔ اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، او لوگوں ان 4 مہینے کے اندر تم جو ہے کسی طرح کا ظلم و زیادتی اپنے نفسوں پر نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے نفسوں پر ان کے اندر ظلم نہ کرو۔
سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں یہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 12 مہینوں میں سے 8 مہینے چھوڑ کر 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرم ایسے مہینے جن کا احترام کرنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح انسان ہے، انسانوں میں نیک انسان بھی ہے، انسانوں میں نیکوں میں زیادہ نیک بھی ہے، فضیلت والے بھی ہیں، انبیاء سب سے فضیلت والے ہیں، انبیاء کے بعد ان کے ماننے والے نیک لوگ وہ ہیں، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کے ماننے والوں میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیک لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے اعمال میں، اقدار میں فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح دن بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مہینے رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ افضل مہینہ شہر اللہ محرم کا مہینہ، اور اس محرم کے مہینے میں وہ کام امت مسلمہ کرتی ہے جو کام اور مہینوں میں تو ہے ہی نہ جائے، لیکن اس میں تو ڈر کے کرتی ہے، کیونکہ شیطان بچے اچھالتا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کسی مہینے کی حرمت باقی رہے، اس کی عظمت باقی رہے، جو اللہ نے اس کی فضیلت بیان کری ہے، اس فضیلت کے مطابق اللہ کے نبی کے امتی عمل کرے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے، شیطان تو ننگے ناچ نچوانا چاہتا ہے، ڈانس کروانا چاہتا ہے، شیطان کو مردوں کو چیخنا، پکارنا، چلانا، ان کی نوحہ گری کرنا سکھاتا ہے۔ اس لحاظ سے شیطان نے انہی حرمت کے مہینوں میں زیادہ ہی کھیل کھیلا ہے، اور امت مسلمہ شیطان کے بہت زیادہ مرید ہوئے ہیں، انہی مہینوں کے مرید ہوئے ہیں، اور شیطان کا پیر ہوا ہے اور مرید یہ خود ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، انہی چیزوں کو یہ مسلمان اختیار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے اوپر لوگ بھرشٹاچار کر رہے ہیں، ہماری تو خدا، ہماری تو رب سن ہی نہیں رہا۔ ارے سنو تو سنے گا وہ تمہارے کہاں سے، جب تم اسی کی نہیں سن رہے ہو۔ ارے بھائی اس کی سنو، اس کی سنو، وہ سنے گا۔ جب ہم آپ کی سنیں گے تب آپ ہماری سنیں گے نا، اور جب آپ ہماری سنیں گے ہی نہیں تو ہماری کیا سنیں گے، کیا سنائیں گے ہم آپ کو۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ ذات کو بالکل پاک و صاف ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہم اللہ جو ہمارا سب سے بڑا رب ہے، ہمارا کوئی اس کے علاوہ رب نہیں ہے، وہی اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے نہیں ہے، جب ہم اس کی نہیں سنیں گے تو ہمارے کیسے سن لیں گے؟ پھر بھی اللہ بہت بڑا کریم ہے کہ ہم اس کی نہیں سنتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، تب بھی ہمیں جینے کے لیے موقع دے دیتا ہے، تب بھی سدھرنے کے لیے ٹائم دے دیتا ہے، تب بھی سمجھنے کے لیے ٹائم دے دیتا ہے۔ یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ کا کوئی غلام ہو، آپ کا کوئی غلام ہو، اور آپ اپنے غلام کو بار بار آرڈر کر رہے ہو کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، وہ بار بار آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، آپ اس کو اپنا نوکر یا غلام بنا کر رکھیں گے، آپ کا ضمیر گوارا کرے گا؟ تو آپ اللہ کے بندے ہو، کہتے نہیں ہم اللہ کے بندے، سب کہتا ہے ہر آدمی کا ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام۔ ارے بھائی جب اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی مانو نا، کیوں اللہ کے حکم کو ٹکرا رہے ہو؟ کیوں اللہ کے حکم کی پامالی کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے ایک کمپین چلا رہے ہو؟
کیوں اللہ کی باتوں کو حقیقی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو حقیقت اللہ کی قدرت والا جیسا ماننا چاہیے، جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، جیسا ہم لوگوں نے عقیدہ نہیں رکھا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو ایسے مضبوط کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سننے والا بھی ہے اور ہماری مدد کرنے والا بھی ہے۔ ہمیں سب کچھ ملے گا جو ہمارے مقدر میں ہمارے رب نے لکھا ہے، چاہے ہم اس کو حلال طریقے سے لے لیں، چاہے ہم اس کو حرام طریقے سے لے لیں۔ حرام سے بھی مل جائے گا، حلال سے بھی ملے گا، تو آخر کار حلال سے کیوں نہیں لیتے، حرام سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے حرام سے لینے پر ہمیں اللہ سے امید ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جب ہمیں اللہ سے امید ہوتی تو ہم حلال پر اللہ ہماری حلال کی روٹیوں میں حلال کی کمائیوں میں برکت دیتا۔ آج حرام کی طرف ہمارا رجحان بڑا ہوا ہے، اس میں سے حرام کے جتنے دروازے ہیں سب کھل چکے ہیں اور شیطان راج کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ڈھیل دے دی ہے۔ ایک دن تو میرے پاس آؤ گے، چمڑا ادھیرنا میرا کام ہے، اس وقت ادھیروں گا، آج نہیں ادھیر رہا ہوں، کل ادھیروں گا تمہارے چمڑوں پر، جس وقت جہنم کی آگ کو پیش کیا جائے گا۔ بدلنا جدودہم غیر جلود، اللہ کہتا ہے کہ چمڑے پر چمڑے بدل دوں گا، چمڑے پر چمڑے بدل دوں گا، چمڑی ادھیر لوں گا۔ پتہ چل جائے گا اللہ کے پاس حرام کاری کرنے والوں کو، اس مہینے کا احترام نہ کرنے والوں کو، سب کو پتہ چل جائے گا اللہ کے ہاں کہ اللہ کا نہ کہنا ماننے کا کیا صلاح ہوتا ہے، اللہ کا نہ کہنا ماننے کا کیا بدلہ ہوتا ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا اور دنیا کا مزہ الٹیاں کرائے گا، الٹیاں کرائے گا یہ کل قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس کا احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کہا کوئی مومن اس مہینے کے سر میں لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ فسق و فجور باتیں بکے، نہ کسی کی برائیاں کرے، نہ ہی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ یہ مہینہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ سارے فسادات کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اس مہینے میں راستوں کو بند کرنا، بجلیوں کا کنیکشن ختم کرانا، اسی طریقے سے دیگر تمام امور جو انسانوں کو سب پہنچاتے ہیں وہ دکھ دینے والے کام کرنا حرام اور ناجائز ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے کہ ہفتہ لوگ اپنے گھروں میں گرمی کے عالم میں جب بتی کٹ جاتی ہے، کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دکھ میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ پوری پبلک، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہو، ساری پبلک پریشان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ظلم اپنے آپ پر نہ کرو، اور قرآن نے بھی کہا کہ ظلم اپنے آپ پر نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ سب سے زیادہ جس مہینے میں نفسوں پر ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، سب سے زیادہ راستے جس مہینے میں بند کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جس مہینے میں ناچ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس مہینے میں ڈانس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس مہینے میں ڈھول تماشا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نبی کے نوازوں کی جس مہینے میں توہین ہوتی ہے، وہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور امت مسلمہ کے لوگ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کر کے ان کی بے عزتی کر کے خود کو بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور کرنے کے کام کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور نہ کرنے کے کام کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے عزیز و اقارب بھی ہے، ہمارا ان سے اس لیے تعلق ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے
کہنے والے ہیں، لہذا ہمارا تعلق ہے اس بنیاد پر کہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، حرم کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اور اسی طرح نبی کے فرمان کے بارے میں یہ کہنے والے فرمان کو بھی مانتے ہیں، گرچہ عمل نہیں کرتے لیکن زبانی تو دعویٰ ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی اخوانکم فی الدین ہے، لیکن دین کے اندر بدعات کا ارتکاب کرنا یہ ہے اخوت و بھائی چارگی سے نکالنے کے مترادف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت کی دادیاں ہیں، بیان کرتی ہیں، من آدم فی امرنا هذا ما ليس من فورد متفق علیہ ورواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے ہمارے دین کے اندر، جس نے ہمارے شریعت میں، جس نے ہمارے معاملے میں، ہماری شریعت کے معاملے میں جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نئی بات کو ایجاد کیا، بدعت کو ایجاد کیا، اس نے وہ مردود ہے، مطلب ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے اور اس پر عمل کرنے والا بھی مردود ہے، اور وہ عمل بھی مردود ہے، مطلب یہ کہ عمل مردود، کرنے والا مردود، اور جس نے کرایا وہ بھی مردود۔ اب سب کے سب مردود ہو گئے تو اللہ کے رحمت کے مستحق کب ہوں گے؟ اللہ کی رحمت کے مستحق کب ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور ہر عالم چاہے اس طبقے کا ہو، چاہے اس طبقے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، اس عمل کو، جس عمل کو آج ایک لکڑیوں کی شکل میں ایک اونچا بنا کر جس کو تعدیل کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء دوسرے بھی علماء باقاعدہ طور پر منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ڈھول تماشا بجانا نبی کی توہین ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمان ایک جاہل نہیں مان رہے ہیں۔ اب جواب اس کا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 4 ایسی باتیں ہوں گی جن کو میری امت کے لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے، لا یترکونہن، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ انصاف یعنی احساس، اپنے حسب و نسب، میں بنجارہ، میں پٹھان، میں انصاری، میں فلاں، میں اس سے اونچا، میرا درجہ اس سے اونچا، میری قوم اس سے اونچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جاہلیت ہے، جاہلیت کے معاملات ہے، جس نے حسب و نسب پر، جس نے اپنے خاندان پر فخر کیا، اس نے جاہلیت کا شکار ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت۔ اس کے بعد نسب کے اندر، خاندان قبیلے کے اندر حسب و نسب میں فخر کرے گی، اور اسی طرح کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اسی طرح، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوحہ گری کرنا نہیں چھوڑے گی۔ نوحہ گری کرنا یعنی نوحہ یہ من عمل جاہلیہ ہے۔ مجھے اسی بات پر بات کرنی ہے، 4 امور بعد میں گناؤں گا کبھی، لیکن آج اسی بات پر بات کرنی ہے کہ نوحہ نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، اے لوگوں مردوں کے اوپر سالوں سال رونا، سالوں سال اپنے گھروں کو پھاڑنا، سالوں سال اپنے چہروں کو چیرنا، سالوں سال اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، سالوں سال اپنے بدن کو زخم کرنا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من شق الجیوب ولطم الخدود فلیس منا، فرمایا جس نے اپنے جسمان کو پھاڑا اور جس نے اپنے گالوں پر چاٹے مارے، جس نے اپنے گالوں پر ماتم کیا، اللہ کے رسول نے کہا فلیس منا، یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سالوں سال ماتم ہو رہا، اپنے ابا کا کبھی سالوں سال ماتم منایا ہے، کبھی سالوں سال اپنی اماں خالہ کا منایا ہے، کبھی سالوں سال اپنی دادی کا ماتم منایا ہے، کبھی اپنے دادا بھی اپنا دم منایا ہے، نہیں کبھی نہیں۔ تو محمد رسول اللہ کے نواسوں کا کیوں؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے وہ ہے جن سے ہمارا دل محبت کرتا ہے، ان کی قربانیاں ساری دنیا کے لیے مثالی ہے، ساری دنیا کے لیے یہ ہے، حق کے لیے کام دے دو، حق کے لیے اپنا مال لٹا دو، حق کے لیے اپنے پیسہ لٹا دو، حق کے لیے سب کرو، حق کے لیے کرو، نہ حق کسی کی جان نہ لو، نہ حق کسی سے نہ بولو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن کا کیا عمل ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا؟ نعوذ باللہ، ہمارے بہت سارے ساتھی اور بھائی روڈوں پر کھڑے ہو کر کے سینوں کو کچلتے ہوئے اور دہاڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ناچ گانے سب کچھ لگاتے ہیں۔ کیا امام حسین نے ناچانوں کا حکم دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حضرت حسن نے کہا تھا کہ ہماری شہادت کو ناچنا؟ کہ یہودی حضرت حسن اور حضرت حسین کی شہادت پر ناچ رہے تھے، تماشا کر رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، پھول لٹا رہے تھے، جھڑیاں اٹھا رہے تھے۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہودیوں کا کام تھا، اور آج بھی یہودی امت مسلمہ کا دشمن بناؤ، یہودیوں کا کام تھا، اور یہ یہودیوں کے کام مسلمانوں نے ایک طبقہ ہمارا بھی ایسا طبقہ ہے ماشاءاللہ، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب ہمیں اپنے طبقے کا بھی عملی جائزہ لیتے ہیں، ہمارے طبقے بڑے سکین نظر آتے ہیں، ہمارے طبقے کے اندر بھی بڑے جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوٹنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں دکھتا ہے کہ جتنا دعویٰ ہے اتنے دعوے کے خلاف ہے، کوئی عبادت حرام کام سے قبول نہیں ہوتی، یہ نبی نے فرمایا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے سارے حرام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں جنت میں جانے کی۔ اللہ کی قسم سے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ جو حرام کمائی کھل کے کرے، اعلان کے ساتھ کرے، دنیا کو دکھا کر کرے، دنیا کو دکھا کر دکھا ہے سارے معاملات کرے، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کعبے کے پردے سے لٹک کر دعا کرتا ہے اور حرام کمائیاں کرتا ہے، اس کی دعا اللہ کے قابل قبول نہیں۔ جب دعائی قابل قبول نہیں تو عبادت کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ اور دعا بھی عبادت کا نام ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جھنڈ کر رکھا، ہم تو یہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ کے رسول بخشوا لیں گے۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا، یہ عقیدہ نصارہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے رسول ہمیں بخشوا لیں گے۔ ارے بھائی، رسول نہیں بخشوائیں گے، آپ کے اعمال جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگے، اس اعمال کے ذریعے سے بخشش ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش بھی انہی کی ہوگی جن سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور شفاعت بھی انہی کے حق میں ہوگی جن کو اللہ چاہے گا۔ کیا پتا کہ اللہ ہمیں نہ چاہے؟ کیا پتا کہ اللہ ہمیں نہ چاہنے والوں کو سے رکھا ہو؟ اس نے لکھ لیا۔ کیا ہے آپ کے پاس گارنٹی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے لیے بھروسے کے ساتھ کہتے کہ ہم جنتی ہے؟ بھروسہ جب قائم کیجیے جب کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق عبادت کرے، حرام سے بچے، حلال کی پرواہ کرے، کتاب و سنت کے مطابق چلے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے، اور بڑے گناہ وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ توبہ نہیں کر دی جائے گی۔ اور یہ محرم کا مہینہ ان بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین چانس ہے۔ اگر آپ اس میں بھی بڑے گناہ کر رہے تو بڑے گناہ کا ڈبل گناہ آپ کے اوپر پڑنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا کوڑا ہمارے اور آپ کے اور سب کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اور یہاں توبہ کرنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ۔ توبہ جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی اپنی برائی پر شرمندہ نہ ہو۔
جب تک کہ آدمی کے دل میں اخلاص نہ ہو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مکانات بڑی بڑی بلڈنگیں حرام سے بنا دیتے ہیں، برا لگے گا کچھ لوگوں کو، لگنے دو، لیکن اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات، رسول کے فرمان کی بات ہے، اشتہار سے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں لگ جائے، لیکن اللہ کو کچھ نہیں لگتا ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہے ایسی باتوں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، سود سے، پیاز سے، حرام سے، زمین کی خریداری کی خریدیں سب کر لیتے ہیں حرام سے، اور اس کے بعد جب ٹائم آتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو یہ سب کام چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو لوگوں کا جلد آپ نے لیا ہے اس کو واپس کرو، یا جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ ختم کرو، منہدم کرو۔ ایسی بلڈنگوں میں مت رہو جن بلڈنگوں کے اندر آپ کی عبادت قابل قبول نہ ہو رہی ہو، قابل قبول نہ ہو، ایسی بلڈنگوں کو چھوڑو گے تبھی اس کے بعد اصل مال جو تمہارا اصل ہے، جس کو تم نے اپنی محنت سے لیا، جس کو تمہارے اصل نبی ہے اس کو روک لو، اور جو نقل ہے سب واپس، سب ختم کر دو، سب پبلک کے کاموں میں لگا دو، راستوں میں لگا دو، لیٹرینوں باتھ روموں میں لگا دو، لوگوں کے تمہارے اپنے ذاتی نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے۔ علامہ البانی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سود بیاج سے چھوٹا ہو گیا ہے تو وہ راستہ اگر بند ہو رہا ہے اور ایسی جگہ جہاں وہ بچنے کا اس کے سوال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ راستے پر وہ حرام چیزیں جو لگا دے اس راستے پر، کیونکہ عام پبلک کا ہے، پبلک چلتی رہے گی، جاتی رہے گی، اس سے کوئی سوال ہوا امید نہ رکھے۔ یہ علاج بتایا، اور ہم یہ علاج کر رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں، الٹا ہو یا سیدھا، سب جا رہا ہمارے پیٹ میں، ہاتھ دھڑکا اور مار سوپا سب ادھر دان تک ادھر سوپا سب ہو رہا ہے، سب حرام کو حلال کو سب کرتے چلے جائیں۔ کیا اللہ کیا بتائیں گے؟ ذرا سوچیں، یہ مہینہ دعوت دے رہا ہے ہر حرام کام سے بچنے کی طرف، یہ دعوت دے رہا ہے ہر حرام سے۔ اگر بدعت کرنے والا کوئی بدعت کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ حرام سے بچو مسلمانوں، اگر حرام سے نہیں بچو گے تو اللہ تمہیں نہیں بچائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنگ کر رہا ہے مجھ سے، میری فوج تیار ہے، اور اس کی فوج کا قہر آپ دیکھ رہے ہیں۔ موبائلوں پہ بڑی ویڈیو آ رہی تھی نا، بارش ہوئی، رات میں آپ سو رہے ہیں، بے خبر ہے آپ، اور بارش اتنی تیزی کے ساتھ برسی کہ آپ کے گھر میں پانی گھس گیا اور آپ کو گھر پکا ہونے لگا۔ کیا آپ اللہ کی فوج سے اپنے گھروں کو بچا سکتے، بلڈنگوں کو بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ڈہ گئی، اور آدھی تو سائنسدانوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ممبئی اور کلکتہ، چنئی کچھ دنوں میں زمین کے اندر بسم ہو جائیں گے، کچھ سالوں کے اندر چلے جائیں گے، زمین میں چلے جائیں گے، چونکہ ان کی سطح رہی ہے، جہاں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہاں سے سکتی ہے، اور کتنے مکانات جو پانی کے بہاؤ پر وہ کھسک گئے اور لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، کتنے لوگ بہ رہے ہیں، کتنے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی بھی قوم برائی کی حدوں کو پار کر دیتی ہے تو ہم اس قوم کو پانی کے ذریعے سے تباہ کر دیتے ہیں، پانی کے ذریعے، پانی کی بھی توائی، ہوا اللہ کی فوج، اگر وہ چلا دے تو آپ کی کیا بس کی بات ہے کہ آپ اس کی ہوا کا مقابلہ کریں؟ ہوا اللہ کی فوج، پانی اللہ کی فوج، آگ اللہ کی فوج، یہ دھوپ اللہ کی فوج، اگر اس کی کمال اس کی بدلا بڑھا دے تو آدمی بے ہوش ہو کر گر کر چل کر رات سے مر جائے گا، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے اعلان جنگ نہ کرو، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محرم کے اس مہینے کے اندر وہ کیا جاتا ہے، وہ ڈانس، وہ چیزیں جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، اور سارے طبقے کے علماء ماشاءاللہ سارے طبقے کے علماء اس وقت اس کی خلاف کر رہے ہیں کہ بدعت کی، اور بدعت سے منع کیا گیا ہے، تو ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے، وہ اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری پبلک اب بہت کہتی ہے ہم تو اپنے عالموں کی بہت بات مانتے ہیں، ہم تو عالموں کی بات مانتے تسلیم کرتے۔ بھائی اب عالم کہاں گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ عالم ہی منع کر رہے ہیں نا، تو اب عالم کی بات کیوں نہیں مان رہے؟
کہاں گیا وہاں گیا کہ ہم اپنے عالموں کی مانتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ اپنے عالموں کی نہیں مانتے بلکہ آپ اپنے نفسوں کی مانتے ہیں۔ آپ کا نفس جو ظالم بن کے بیٹھا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے آپ کو اور ریکارڈ کروا رہا ہے ہاتھ چھوٹے عمل کو، وہ نفس آپ کا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں، تمہارا بڑا کوئی دشمن نہیں، تمہارا نفس ہی سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارا نفس ہی سب سے بڑا دشمن، تمہاری اولاد تمہاری بڑی دشمن، تمہارا مال تمہارا دشمن ہے، تمہارا اپنا آپ دشمن ہے۔ ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں میرے ہاتھ پاؤں گر جائیں، اولاد کا تماشا دیکھ لینا آپ۔ 4 بچے ہوں گے، 4 بچے، بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل طلب ہوتا ہے، مسئلہ اس وجہ سے تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میرے یار کے ہاتھ پاؤں گر جائیں، 4 لڑکے ہو، چاروں لڑکے کمائی کر رہے ہو، اچھی کمائی ہو، لیکن باپ کی طرف سے ان کے دل میں گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے ان کے ساتھ یہ اچھائی کی ہے کہ وراثت چھوڑی ہے، یہ اچھائی کی ہے کہ اس نے مال چھوڑا۔ اب ایک کہے گا تو کرا دے علاج، اور کو کہا میں تو کرا دیا، دوسرا کہے گا ارے تو کرا دے۔ اس طرح میں باپ کی غربت بن جاتی ہے اور باپ جو ہے خاک میں مل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب قبرستان میں جانے کی باری آئی، بیچارہ قبرستان چلا گیا، جس دن گیا اس دن کو بڑی فکر تھی، اس کے 2 مہینے بڑی فکر تھی، لیکن جانے کے بعد اب قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی کبھار کے پہنچنا چاہیے، رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں، کبھی اکیلے ہاتھ دینا چاہیے اور وہاں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جنت میں دوست۔ ہم باپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ کون کہتا ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے لڑتے ہو نا؟ یہ اولاد آپ کی کہیں دوست نہیں ہے، یہ مال آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر آپ کا مال آپ کا دوست ہوتا تو آپ کی جان بچ جاتی، اگر آپ کا مال آپ کی اولاد دوست ہوتی تو آپ کی اولاد آپ کو تکلیف نہیں دیتی، آپ کو برا بھلا نہیں کہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا دوست سمجھے رہتے ہیں، وہی آپ ہی آستین کا سانپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی جو ماں باپ بن چکے ہیں، جو اپنے اولادوں کو کھلا رہے ہیں، اللہ ہمیں ثواب کی نیت سے انہیں کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرمائے۔ ہمیں اللہ تجھ سے امید ہے، کسی اور سے امید نہیں ہے، تجھ سے امید وابستہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ ہماری نیکیوں کا صلہ ہماری زندگی کے بعد بھی عطا کر دینا، تاکہ ہم کسی کے محتاج تیری محتاجی کے علاوہ پروردگار تیرے محتاج ہے۔ ہمیں اولاد سے امید نہیں، تجھ سے امید ہے کہ تو ہماری مغفرت فرمائے گا، تو ہمیں بخشے گا، تو ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے دے، اللہ ہم سب کو مہینوں کو اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا۔ آمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الحمد للہ رب العالمین۔